بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکابر کے واقعات ان کی زندگی میں للہیت اور تقوی رچا بسا تھا کہ ان کے ایک ایک معاملات سے ہم لوگوں کو سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ وہ حضرات صرف عباداتی ہی تک ان کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان کے معاملات اور ان کی معاشرت بھی دین کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اور قدم قدم پر شریعت کا لحاظ کرنا رکھنا اور اس کے موافق معاملات کا کرنا، یہ ان کی زندگی کی ایک خاص چیز تھی۔ یہ واقعہ اس سے پہلے بھی سنایا تھا، آج پھر اس کو دہرا رہے ہیں کہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں ایک سفر میں کسی چھوٹے اسٹیشن پر بارش کی وجہ سے اسٹیشن ماسٹر نے حضرت حکیم الامت کو گودام میں ٹھہرا دیا۔ تو سفر میں تھے تو جس جگہ گئے ہوئے تھے وہاں سے اسٹیشن دور تھا، اور گاڑی مغرب کے بعد اندھیرا تھا، تو یہ ہوا کہ برسات ہے، اگر پہلے ہی چلیں تو بہتر رہے گا تاکہ وقت پر پہنچ بھی جائیں۔ بارش اگر ہوتی جس اسٹیشن پر رہیں گے چل نکل جائیں گے۔ چنانچہ آ گئے، گودام میں ٹھہر گئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے بہرحال بڑا اکرام کیا اور بڑے اعزاز سے رکھا۔ جب رات ہوئی تو ریلوے کے کسی ملازم کو اس میں لالٹین جلانے کا حکم بھی دے دیا، روشنی کر دیا۔ حضرت کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں ریلوے کی لالٹین تو نہیں ہے۔ اگر ریلوے کی ہے ظاہر سی بات ہے اس کو ذاتی کام میں استعمال کرنے کا حق تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ خلاف شریعت معاملہ تھا، فکر ہو گئی اندر سے۔ اب اس سے اگر کہیں تو وہ کہے گا، وہ کیا سمجھے ان باتوں کو، تو کہے گا کہ جو ہے میں تو ان کے آرام کی فکر کر رہا ہوں، یہ سب اس میں نخرے کر رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگی اللہ سے، اللہ پاک نے پھر سبیل پیدا فرمایا حضرت کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں ریلوے کمپنی کی لالٹین نہ ہو، لیکن اس خیال سے منع فرمانے میں بھی تأمل ہوا کہ یہ غیر ہے۔ دل میں کہے گا کہ اسلام میں ایسی تنگی اور سختی ہے۔ اسی کشمکش میں دل ہی دل میں دعا شروع فرما دی کہ یا اللہ آپ ہی اس سے بچائیں گے۔ اس کے بعد بابو نے ملازم سے پکار کر کہا، دیکھو اسٹیشن کی نہیں ہماری لالٹین جلا دو۔ یہ اللہ پاک نے شکل پیدا فرما دیا۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور حضرت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اسٹیشن کی لالٹین تھوڑا ہی جلنے دیتا، میں اندھیرے ہی میں بیٹھا رہتا۔ اس کو منع کرتے لیکن اللہ پاک نے نوبتی نہیں، اس رک گیا معاملہ۔ ایک اور واقعہ حضرت تھانوی کا، یہ واقعات اس وقت اس لیے سنائے گئے ہیں کہ آج کل عام طور پر ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ گورنمنٹ کی چیزوں کو اپنی ہے لہذا استعمال کرو، جیسے چاہے برتو اس کو۔ ایسا نہیں، قانون کی پابندی کرنا بہرحال ضروری ہے، اس کے خلاف ورزی مناسب نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت سہارنپور سے کانپور تشریف لے جا رہے تھے۔ کچھ گنے ساتھ تھے جن کو محصول ادا کرنے کی غرض سے اسٹیشن پر تلوانا چاہا۔ وزن زیادہ تھا، تول کر کے اس کو اتارنا، مگر کسی نے نہ تولا، بلکہ ازراہ عقیدت ریلوے کے غیر مسلم ملازمین نے بھی کہہ دیا کہ آپ یوں ہی لے جائیے، ہم گارڈ سے کہہ دیں گے۔ حضرت نے فرمایا گارڈ کہاں تک جائے گا؟ کہا غازی آباد تک۔
فرمایا غازی آباد سے آگے کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ یہ گارڈ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ آگے کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ وہ کانپور تک لے جائے گا اور وہاں آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، وہاں سفر ختم نہیں ہوگا، ایک اور سفر آخرت کا بھی ہے، وہاں کا کیا انتظام ہوگا؟ بس یہ سن کر سب دنگ رہ گئے اور بہت متاثر ہوئے۔ یعنی آخرت کی فکر اور اللہ کے یہاں جواب دہی اصل چیز یہ ہے۔ اللہ پاک یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آخرت کی فکر انسان میں اگر پیدا ہو جائے اور جواب دہی کا آدمی میں جو ہے احساس پیدا ہو جائے تو بہت سارے گناہ ایک دم اپنے آپ چھوٹ جائیں گے انسان کو۔ اسی لیے بزرگوں کے یہاں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے مختلف تدبیریں اور مختلف طریقے کے کیا کہتے ہیں اسب کی چیزیں اختیار کراتے ہیں تاکہ یہ چیز پیدا ہو جائے۔ یہ چیز آ گئی بس زندگی سدھر جائے گی انسان کی۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قوانین وغیرہ جو ہیں اس پر عمل جب ہی ہوتا ہے جب اندر سے آدمی کے اندر وہ ہوتا ہے۔ اگر اندر سے آدمی بالکل بے فکرہ ہے، آزاد ہے اور اسے کوئی وہ نہیں ہے تو قانون کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ جب تک باہر کا دباؤ رہتا ہے اس وقت تک تو بچا رہے گا، جب دباؤ ختم ہوا پھر شروع کر دیتا وہی معاملہ۔ لیکن اگر دل بن جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، جواب دہی کی بات آ جائے تو چاہے کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہو، لیکن وہ اندر کی طاقت جو ہوتی ہے گناہوں سے روک دیتی ہے انسان کو ہے۔ آج یہی چیز جو ہے، اسی چیز کی کمی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے حاضری، جواب دہی یہ ختم ہوتی چلی جا رہی۔ اس کی بنا پر گناہوں پر جری ہوتے چلے جا رہے ہیں اور معاشرے میں گناہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی شخص کے سامنے اگر بڑا حاکم ہو تو جب تک وہ رہے گا اس وقت تک وہ کچھ نہیں کرے گا، بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ تو حاکموں کا جو حاکم ہے یعنی اللہ پاک کسی کے دل میں ہوئے اور اس کا خوف اور اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے تو کچھ کرے گا ہی نہیں، وہ نہ لوگوں کے سامنے کرے گا نہ تنہائی میں کرے گا۔ یہ اکابر کے واقعات ہم سب کے لیے سبق کے ہیں کہ باوجود ریلوے کے ملازمین نے حضرت سے کہہ دیا کہ آپ جائیے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آخرت کا معاملہ ہے، وہاں کون بچائے گا جا کر کے۔ تو اس فکر میں جو ہے اس آمادہ کیا کہ باقاعدہ اس کو تولنا، اس کا محصول دینا، یہ سب ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے گا۔ ذکر کر لو بھائی۔